أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وأطيعوا واسمعوا. تقوی بہت وسیع مضمون بھی ہے اور بہت وسیع لفظ بھی ہے. قرآن میں بے شمار جگہ اس کا ذکر آیا ہے. تقوی بچنے کو بھی کہا جاتا ہے، تقوی ڈرنے کو بھی کہا جاتا ہے، تقوی مضبوطی کو بھی کہا جاتا ہے. اور قرآن میں اس کا مختلف جگہ پہ مختلف مضامین میں ذکر کیا گیا. حج میں آیا تو وہاں بتایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. اگر رمضان کے صیام کا ذکر آیا تو لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، عبادت کا ذکر آیا تو لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، قربانی کا ذکر آیا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اور علی ھذا القیاس چلتے جائیں تو آپ کو ہر جگہ پہ یہ لفظ ملے گا. زندگی پوری تقوی سے اقتباس ہے. اسی لیے بتایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. پتہ چلا کہ پوری زندگی ہی تقوی کے اندر گزارنی ہے. اور تقوی بھی وہ کہ جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں کیا گیا. کہاں پہ کون سا تقوی اختیار کرنا ہے. اب دیکھیں لباس تک میں یہ بات رکھ دی گئی کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. لباس تک میں یہ بات شامل ہے. آج تو ہم ان چیزوں سے بے پرواہ ہیں، نہ ہمیں لباس کے بارے میں نہ ہمیں باقی چیزوں کے بارے میں کوئی احساس ہے. اور کتنے ایسے ہمارے معاملات ہیں کہ جن میں ہم ان باتوں کو بائی پاس کر جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں لباس میں تقوی ہے، عبادت میں تقوی ہے، زندگی کے مختلف مراحل تقوی کے تحت ہی گزارے جائیں. اسی کا درس دیا گیا. اب یہ جو آیت ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، یہ وہ جو حق تقاتہ والی آیت ہے سورہ آل عمران کی، اس آیت کی تسہیل ہے. وہ آیت بڑی سخت ہے کہ حق تقاتہ جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. تو اب دیکھیں اللہ رب العزت انسان کا رب ہے. جہاں پہ انسان نے ذرا سی اپنے لیے مشکل پائی، کسی بات کو مشکل پایا جیسے صحابہ نے پایا، تو عرض کیا کہ اتنی کڑی شرط حق تقاتہ کون کر سکتا ہے. تب جس طرح ڈرنے کا حق ہے کون کر سکتا ہے. یہ آیت نازل آپ دیکھیں اتنا مہربان رب، ورنہ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا بس بتا دیا تو بتا دیا، جیسے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرو. وہ رب تو یہ بھی کر سکتا تھا نا کہ بس یہ آیت نازل ہو گئی، آرڈر از آرڈر. تو یہ تو اللہ نے نہیں فرمایا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ سے ڈرو مستطاعتم. دوسری آیت نازل ہوئی سورۃ تغابن کی، جتنی تم میں استطاعت ہے، جتنی تم میں استطاعت ہے. اب آپ دیکھیں یہ کوئی تسہیل والا معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ تم میں استطاعت میں انسان کو پابند کر دیا کہ جتنی تم میں. اب ہر شخص جانتا ہے کہ اس کے اندر کتنی استطاعت ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ کتنی استطاعت ہے. وہ اپنی استطاعت کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں استطاعت کی بات ہم کریں، صلاۃ ہم پڑھتے ہیں جو جہری صلاۃ ہوتے ہیں جیسے فجر مغرب عشاء، اس میں کچھ امام تھوڑی سی طویل پڑھاتے ہیں کچھ مختصر پڑھاتے ہیں. اب کئی لوگوں کو جو بالکل مختصر کی عادت ہوئی بھی ہے، جو علم تر کیف اور قل هو اللہ احد والے، تو ان کو ذرا سی جو طویل پڑھاتا ہے اس سے شکایت ہوتی ہے اور حدیث پیش کرتے ہیں. جی اب دیکھیں حدیث میں آیا ہے
حدیث میں آیا ہے کہ بوڑھوں کا اور بیماروں کا خیال کرو، حالانکہ اللہ کے نبی بوڑھوں کا اور بیماروں کا خیال کرتے تھے تو مغرب میں سورہ طور پڑھاتے تھے۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ جو بالکل چھوٹی صورتوں کے عادی ہو چکے ہیں، اللہ کے رسول نے یہ تو فرمایا بوڑھوں کا اور بیماروں کا خیال کرو، لیکن اللہ کے رسول خود سورہ طور پڑھاتے تھے، سورہ نجم پڑھاتے تھے۔ کون سی نماز میں؟ مغرب میں۔ سورہ قاف فجر میں پڑھتے تھے، ایک رکعت میں سورہ قاف۔ عید کی نماز میں سورہ قمر کا اور سورہ قاف کا ذکر ملتا ہے۔ عید کی نماز سورہ قمر اور سورہ قاف، یہ آج آپ پڑھائیں عید کی نماز میں سورہ قاف تو سارے پیچھے کھڑے ہو کے آپ سے لڑ رہے ہوں گے کہ جی یہ آپ نے کیا کر دیا، اتنی جو ہے وہ طویل آپ نے صلاۃ ادا کرائی، حالانکہ آپ ان سے کہتے رہے نا کہ یہ تو اللہ کے نبی نے پڑھائی ہے، پھر بھی وہ حدیث پیش کریں گے کہ جی بوڑھوں کا خیال کرو، بیماروں کا خیال کرو، حالانکہ اللہ کے نبی خیال کر کے یہ پڑھاتے تھے۔ تو یہ جو استطاعت کا معاملہ ہے، یہ بھی ہم نے اپنے طور سے جو ہے وہ کچھ کو کچھ بنا لیتے ہیں۔ تو صحابہ تو سورہ بقرہ شروع کر لیتے تھے، جس میں کیا ہے سورہ بقرہ شروع کرتے تھے اور پھر لامتناہی پڑھتے جاتے تھے تو اس پر شکایت ہوئی ہے کہ جی سورہ بقرہ ختم کرتے ہیں۔ ہم نے وہ سورہ بقرہ والی بات سورہ النبا پہ ڈال دی ہے کہ جی اتنی لمبی صلاۃ ہم نے پڑھائی۔ تو یہ استطاعت والا معاملہ ہے۔ تو یہ تقویٰ کا جو معاملہ ہے یہ ہماری زندگیوں میں لازمی آج کا جو درس اور اس کا جو موضوع رکھا گیا وہ قربانی کا مقصد تقویٰ، اس کے تحت آیت بھی لکھی گئی تھی لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ لحومها گوشت نہیں پہنچتا، لحم کی جمع لحوم، گوشت نہیں پہنچتا اللہ کے پاس، ولا دماؤها اور نہ اس کا خون پہنچتا ہے، اللہ کے پاس کیا پہنچتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کے ہاں تو تقویٰ پہنچتا ہے۔ امید ہے تمام ساتھیوں نے جو صاحب استطاعت تھے انہوں نے قربانی اسی جذبے سے کی ہوگی کہ اس میں مقصود تقویٰ ہو۔ یہ قربانی کی یاد ہے 2-3 دن جب تک گوشت ہے تب تک یاد ہے، اور گوشت ختم ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام کی یاد بھی ختم۔ ابراہیم علیہ السلام کی تو پوری زندگی، ابراہیم علیہ السلام کا تو پل پل وہ قرآن نے یاد دلایا ہے، قرآن میں موجود ہے نا۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کی صرف قربانی کا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کا صرف اتنا مقصد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ہم نے بعد والوں کے لیے چھوڑ دیا؟ تو کیا وہ صرف قربانی چھوڑا؟ نہیں، قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم کی پوری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، پوری زندگی۔ تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی آپ دیکھیں، جیسے بھائی نے بھی بہترین بات پچھلے درس میں بھی یہی بات بیان کی گئی تھی، پچھلا جو ہمارا یہ جمعرات کا درس ہوا تھا کہ آپ دیکھیں ہم تو مسجد میں صلاۃ پڑھنے کے لیے آباد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، مساجد قریب قریب ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں یہ آج کے دور میں یہ 2-4 کلومیٹر 5 کلومیٹر کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ ہمیں اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، اپنی گاڑی لی ہے، تو آج کل تو آپ دیکھیں گلی گلی میں رکشہ گزرتا ہے، 2-4 10 روپے 15 روپے 20 روپے دے کر ہم صلاۃ جو کروڑوں میں بھی نہ ہو، کروڑوں سے بھی اس کی قیمت زیادہ، ہم اس صلاۃ کے لیے مسجد آئیں، مسجد کو آباد کریں۔ آپ دیکھیں مسجد کو آباد کرنا، جو آتے ہیں وہ بھی آپ دیکھیں اکثر اس بات پر بھی غور کرنا ہے سب نے کہ اکثر ساتھی مسجد جو آتے ہیں ریگولر، ان کی بھی 1 رکعت 2 رکعت فوت ہو جاتی ہے امام کے ساتھ، جو آتے ہیں یہ نوٹ کیا گیا ہے۔ تو ہمیں تو یہ چاہیے کہ صلاۃ کا ٹائم ہے، اذان ہو گئی ہے، پہلے سے مسجد آئے، تکبیر اولیٰ میں شامل ہوں، تکبیر اولیٰ میں ہم شامل ہوں، اور تکبیر اولیٰ میں جو شامل ہونے کا ثواب ہے وہ بھی حدیث میں بیان کیا گیا، تو تکبیر اولیٰ میں شامل ہوں، اور تکبیر اولیٰ سے بھی پہلے
جو کام صلاۃ کے ارکان ہیں ان کی ادائیگی سے پہلے آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے کیا کام لیا گیا؟ مسجد کی صفائی کا. طہرا، پاک کرے، صاف کرے. پاک سے کیا مراد ہے؟ پاک کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس کی صفائی، اس کی ستھرائی. یہ کس سے لیا گیا کام؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے. یہ کوئی معمولی کام نہ سمجھے، یہ ہمارے باپ ابراہیم نے کیا ہے. یہ قربانی ہے نا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. کتنے لوگ قربانی، آپ ذرا ہاتھ اٹھائیں، کتنے لوگوں نے قربانی کی؟ مجھے بتائیں کتنے لوگوں نے کی؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں، پتہ چلے نا. ماشاءاللہ بیشتر لوگوں نے قربانی کی. کیا؟ کس یاد میں؟ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. ہمارے باپ ابراہیم کی ایک اور سنت بھی کیا ہے؟ انطہر بیتیا، گھر صاف کرے، صفائی کرے. مجھے بتائے ہم میں سے کتنے لوگوں نے مجھ سمیت پچھلے ہفتے مسجد صاف کی ہے؟ یہ بھی تو سنت ابیکم ہے نا. یہ جو حدیث میں آیا ہے سنت ابیکم ابراہیم، اس کے لیے ہم کتنی بھاگ دوڑ، مجھ سمیت قربانی کا جانور خریدنے کے لیے ہم کتنے تھکے ہیں، کتنے تھکے ہیں. سفر کیے راتوں کو، بار بار آنا جانا، جہاں کی منڈی تیز ہے وہاں کی منڈی چلتے ہیں. سنت ابیکم. اور وہ سنت ہے جس کے لیے صرف مسجد تک جا کر جھاڑو اٹھانا، پوچا اٹھانا، وائپر اٹھانا، اتنا کام کرنا ہے. اس سنت کو ہم میں سے کتنے لوگ زندہ کرتے ہیں؟ تو آپ دیکھیں یہ بھی بہت بڑی سنت ہے. اور یہ اللہ کا حکم ہے ابراہیم علیہ السلام کو، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے. تو جو حکم ان کو ہے وہ حکم آج ہمیں بھی ہے. مسجد صاف بھی کریں، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، پیروی کرو ابراہیم کی. تو مسجد کو آباد کرنا یہ اہل ایمان کی نشانیاں ہیں. صلاۃ کے لیے مسجد آنا یہ اہل ایمان کی نشانی ہے. مسجد آنا، مسجد کو آباد کرنا. جیسے ابھی درس میں یہ ساری باتیں یاد دلائی گئی ہمیں یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے. اور اس سارے معاملے میں ہم اپنے آپ کو مسئول سمجھیں، ہر شخص، کہ اس کا اللہ کے ہاتھ جواب دینا ہے. یہاں تو جیسے تیسے ختم ہو جائے گا، لیکن اگر کل اللہ نے پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ مسجد نہ آنے کا کیا جواز ہوگا؟ تو ان چیزوں کو میرے بھائیوں ذرا ہم غور کریں. آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے. ہم اگر گھر کے سربراہ ہیں، خود نہیں آتے تو ہمارے بچے کیا آئیں گے؟ تو ان بچوں کے آج ہم ذمہ دار ہیں. ہم ان کو عادت ڈلوائیں مسجد لانے کی، مسجد جانے کی. وہ کیسے ہوگی کہ ہم خود جائیں گے. اگر صلاۃ کے وقت ہم خود گھر میں پڑے رہیں، بیٹھے رہیں، لیٹے رہیں، تو ہمارے بچے ہم سے کیا سیکھیں گے؟ ہمارے بچے کل الا ماشاء اللہ اگر کسی کے اندر خود اللہ تعالیٰ بات ڈال دے، کسی بچے، کسی جوان، کسی نوجوان میں مسجد جانے کی، وہ تو ایک الگ بات ہے. ورنہ تو بچے کس سے سیکھتے ہیں؟ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، اپنے بزرگوں سے سیکھتے ہیں. تو اگر ہماری مسجد جانے کی خواہش اور ہماری مسجد جانے کی تمنا اور ہماری مسجد جانے کی ہمت نہیں ہے تو کل ہمارا بچہ کیسے جائے گا؟ ہم خود نہیں گئے، ہم اپنا بھی جواب دیں گے، کل ہمارا بچہ نہیں جائے گا، ان کا بھی جواب ہم دیں گے، کیونکہ تربیت تو ہم نے کرنی تھی نا. تو ان باتوں پر غور کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. السلام ورحمۃ اللہ. حدیث میں فاسق فاجر کے پیچھے بھی صلاۃ پڑھو، کیا قاتل بھی فاسق فاجر ہے؟ بالکل، قاتل بھی فاسق فاجر ہے، گناہ گار ہے بڑا. اگر اس نے کسی ایمان والے کو قتل کیا ہے تو اس کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کسی ایمان والے کو. اور ناحق قتل کرنے والے کو کہ یہ بھی یہی بتا دیا کہ کأنما قتل الناس جميعا، لیکن ہے تو فاسق ہی نا، ہے فاسق ہی. تو اگر باقی فاسق کے پیچھے مجبوری میں پڑ رہے ہیں تو اس فاسق کے پیچھے بھی مجبوری میں پڑی جائے. کوئی اور سوال نہیں؟ کہا جاتا ہے کہ نظر لگ گئی ہے، یہ بات تو مناسب نہیں ہے.
یہ بات مناسب نہیں ہے۔ ہاں نظر کا ذکر حدیث میں آتا ہے، عین حاسد کا بھی ذکر آتا ہے، حسد کرنے والی آنکھ، اور ویسے بھی نظر کا بھی ذکر آتا ہے، نظر کی برائی کا بھی ذکر آتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں یہ بات کہنا کہ اس کو نظر لگ گئی ہے، فلاں کی نظر، جیسے آج ہم آپ کہتے جی وہ اس کو نظر لگ گئی ہے، تمہاری نظر لگ گئی، تو یہ والا معاملہ آج کے دور میں کہنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ بات ثابت ہونا کہ اس کو نظر لگ گئی ہے، یہ بات ثابت کون کرے گا؟ ممکن ہے کہ لگ گئی ہو، جیسے جادو کا معاملہ ہے آج کے دور میں، جیسے جادو کا معاملہ ہے کہ جادو بھی ایک علم ہے اور اس سے نقصان بھی ہوتا ہے، قرآن میں بتایا اس کا ذکر، لیکن آج کے دور میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو فلاں کا نقصان ہوا ہے وہ جادو کی وجہ سے ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ تو اس کے لیے حل کیا ہے؟ بجائے یہ کہنا کہ جادو ہو گیا یا نظر لگ گئی ہے، اس کی بجائے یہ کہا جائے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھی، اللہ نے لکھی ہے، وہ جادو کی وجہ سے ہے، وہ نظر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو اس میں یہ ساری بات اس کے اندر آ گئی۔ لیکن آج کے دور میں یہ کہنا کہ نظر لگ گئی ہے یا فلاں کی نظر لگ گئی ہے یا فلاں کی نظر لگ جاتی ہے، یہ بات جو ہے وہ مناسب بھی نہیں ہے، اور یہ بات کہنی بھی نہیں چاہیے، بلکہ یہ بات آج کے دور میں کہنا شرک کے درجے پہ ہے، کیونکہ وہی کا سلسلہ تو ہے نہیں نا، وہ تو اس دور میں وہی کا سلسلہ تھا، نبی وہی کے ذریعے سے بتا دیتے تھے کہ یہ معاملہ ہوا ہے، تو آج تو وہی ہے نہیں، ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ کام اسی وجہ سے ہوا ہے؟ اگرچہ اس کے شواہد بھی موجود ہوں، لیکن ہم حتمی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے۔ باقی نظر کے حوالے سے احادیث میں دعائیں موجود ہیں، یہ آخری جو معوذات ہیں ان کو پڑھنے کا بھی ذکر ملتا ہے، جادو کے اوپر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پڑھی تھی، تو معوذات پڑھیں، آیت الکرسی پڑھنے کا بھی ذکر ملتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے کا بھی ذکر ملتا ہے، اسی طرح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم صبح شام پڑھنے کا یہ بھی ذکر ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ پڑھنے کا بھی ذکر ہے، قل اعوذ بک من قل رب انی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، سورہ المومنون کا آخری رکوع کی جو آیت ہے یہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ یہ حدیث میں یہ دعائیں مختلف جگہ پر موجود ہیں، پڑھنی چاہیے۔ اگر چھوٹا بچہ ہے تو آپ اس پر پڑھ سکتے ہیں، دم کے والے سے تو صرف جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا ذکر ملتا ہے، یا وہ دم کے جن میں شرک موجود نہیں ہے۔ دم کے لیے پھونکنا بھی ضروری نہیں ہے، جہاں پہ پھونکنا ہے وہاں پہ پھونکے، جیسے معوذات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پر پھونکے جسم پہ پھیرا ہے، تو اگر ایسا کوئی بچہ ہے کہ جو پڑھ نہیں سکتا، آپ اس بچے کے ہاتھوں پر یہ پڑھ کر پھونکے اور اس بچے کا ہاتھ پھیر دیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو یہ کام پہلے تو خود کرتے تھے، لیکن جب بیمار ہوئے اور طاقت نہ رہی یہ کرنے کی تو کس نے کیا یہ کام؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عمل کیا۔ یہ مناسب عمل نہیں ہے، احادیث میں بھی اس کا ذکر نہیں ملتا، کچھ تاریخی جو ہے وہ آثار میں تقبل اللہ منا ومنکم کا ذکر ملتا ہے، تو وہ بھی کوئی مستند نہیں ہے، لیکن ایک تواتر اس کا مل رہا ہے، تو وہ بھی ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر کبھی پڑھ لیا تو اس میں تواتر کی وجہ سے کوئی جو ہے وہ ہم کسی کے اوپر جو ہے وہ الزام نہیں دھر سکتے، اگر وہ یہ کہہ دے کہ جی میں نے تو سنت سمجھ کر نہیں پڑھا، تواتر ہے۔ تو باقی یہ عید مبارک دینا، مبارکبادیں دینا اور یہ جو ہے وہ پیغامات بھیجنا اور یہ مختلف قسم کی آج کل تو جو ہے واٹس ایپ پہ پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ تھیلے سے تھیلا نکلتا ہے، پھر دوسرا تھیلا نکلتا ہے، پھر تیسرا تھیلا نکلتا ہے، اس کے اندر پھر لکھا ہوتا ہے بندہ دیکھ رہا ہے پتہ نہیں کیا نکلے گا، اس سے عید مبارک، تو سیدھا بول لیتا ہے بھائی عید مبارک، تھیلوں سے نکالنے کی کیا؟ تو آپ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے یہ کوئی ثابت نہیں ہے عید کی خاص طور پر مبارک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھیے گا فرمایا ان لکل قوم عیدا وہذا اليوم وان عیدنا ھذا اليوم، ہر قوم کی ایک عید ہے اور یہ آج ہماری عید کا دن ہے، اتنا ثابت ہے۔ تو ہم اتنا
کہ بھئی ہماری عید بسات عید ہے، یہ مبارک دینا، اور پھر عید کے ساتھ قربانی کی مبارک دینا، اور عید الفطر میں رمضان کے روزوں کی مبارک دینا، سحریوں کی مبارک دینا، افطاریوں کی مبارک دینا، اور پتہ نہیں کیا کون کون سی مبارک